अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, जनवरी की 26 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की वज़ीर ममलकत बराए उमूर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बैक चैनल सिफारतकारी नहीं हो रही। जुमेरात को सेनेट के इजलास के दौरान हिना रब्बानी खर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान पसे पर्दा राब्तों से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हिना रब्बानी खर ने ऐवान को बताया कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के सिफारती ताल्लुकात महदूद हैं और अवामी राब्ते भी निचली सतह पर हैं। वज़ीर ममलकत बराए उमूर ख़ारजा ने ये बात एक ऐसे वक्त में कही है जब गुज़श्ता हफ़्ते पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था कि अमारात भारत और पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए अपना किरदार अदा करे ताकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर समेत तमाम मामलात पर संजीदा मुज़ाकरात हो सकें। शहबाज शरीफ के इस इंटरव्यू के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजाहत जारी करते हुए कहा था कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने के 5 अगस्त सन 2019 के इक़दाम को वापस लिए बग़ैर नई दिल्ली से बातचीत मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने जुमेरात को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान बताया कि भारत ने रवां बरस मई में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को दावत दी है। तर्जुमान ने कहा कि इस्लामाबाद भारत की दरख्वास्त पर गौर कर रहा है और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत का फ़ैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। जुमेरात को पाकिस्तानी रुपया एक ही सेशन में 9.9% कमज़ोर हो गया, जो तारीख़ में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की सबसे बड़ी गिरावट है। ये तारीख़ी तनज़्ज़ुली फ़ॉरेन एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से अमरीकी डॉलर पर लगाए गए कैप के हटाने के ऐलान के बाद सामने आई है। ताहम तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये एडजस्टमेंट मुतवक्की थी और इसका भी बहुत पहले से इंतज़ार किया जा रहा था क्योंकि हुकूमत IMF के साथ नवें इजलास को अब कामयाब बनाना चाहती है, जो 3 माह से तात्तुल का शिकार है और इसकी वजह से पाकिस्तान को अदायगियों के तवाज़ुन में शदीद मुश्किलात का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना ने हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। निगरां काबीना के अरकान से सूबाई गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हलफ लिया। काबीना के अरकान का एलामिया आज ही जारी किया गया था। सूबाई काबीना के हवाले से निगरां वज़ीर आला आज़म खान ने एक दिन कबल गवर्नर से मुलाकात की थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि उनसे काबीना के अरकान के हवाले से किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से वाबस्ता लोग शामिल किए गए हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शौकत यूसुफ ज़ई ने कहा कि सूबाई निगरां काबीना को गैर जानिबदार रखने के लिए तहरीक इंसाफ ने कोई नाम नहीं दिया था, अलबत्ता इसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के नामज़द अफराद को शामिल करना अफसोसनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदाद के शोबे के सरबराह ने AFP के काबुल ब्यूरो चीफ को बताया कि उन्होंने तालिबान पर जोर दिया है कि वो इंसानी हमदर्दी के उन शोबों के बारे में मज़ीद वजाहत पेश करें जिन्हें अफ़गान ख़वातीन कारकुनों के लिए दोबारा खोला जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के 2 सीनियर रहनुमाओं ने बुध को कहा कि वो तालिबान पर दबाव डाल रहे हैं कि अफ़गान ख़वातीन पर आयद पाबंदियों को वापस लिया जाए और ख़ास तौर पर इमदाद की फ़राहमी में काम करने पर पाबंदी को ख़त्म किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आमिना मोहम्मद ने न्यूयॉर्क में बात करते हुए कहा कि उन्होंने गुज़श्ता हफ़्ते अफ़गानिस्तान के दौरे में ख़वातीन के मसाइल पर काफ़ी ज़ोर दिया था और बाज़ औक़ात रद्द अमल खुशगवार नहीं था।
طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر یونیچا کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونیچا کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ نظام معاشی مسائل کی وجہ سے تباہ ہو جائے گا۔ امارت اسلامیہ کی جڑیں گہری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسا نظام نہیں ہے جو معاشی مسائل کی وجہ سے بیرونی امداد پر انحصار کرنے کی بنا پر تباہی کا شکار ہو جائے۔ بھارت نے جمعرات کو اپنا 74واں یوم جمہوریہ منایا۔ اس سال نئی دہلی میں ہونے والی تقریب میں مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی مہمان خصوصی تھے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی مصری صدر نے بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ مصری صدر کے دورہ بھارت کو دونوں ملکوں کی شراکت داری میں اضافے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر السیسی ایک ایسے وقت میں بھارت کے دورے پر ہیں جبکہ ان کے ملک کو مہنگائی سمیت گندم کے بحران کا سامنا ہے۔ گجرات فساد سے متعلق برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی دستاویزی فلم کے بارے میں تنازعہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ بھارتی حکومت نے فلم کو سوشل میڈیا پر دکھائے جانے پر پابندی لگا دی ہے، لیکن اب ملک کی مختلف یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس نے اسے دیکھنے کی ایک طرح سے ایک مہم شروع کر دی ہے۔ JNU اسٹوڈنٹس یونین کے صدر عائشی گھوش نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ فلم دیکھنے پر پابندی غیر جمہوری ہے۔ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی فلم کو دیکھے اور اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرے۔ انہوں نے کیمپسز میں فلم کو دیکھنے کے خلاف پولیس کارروائی کو غیر اعلانیہ سینسرشپ قرار دیا اور کہا کہ ہم نے بائیں بازو کی طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا کی جانب سے تمام کیمپسز میں اس فلم کو دیکھنے کی کال دے رکھی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کیلیفورنیا میں بڑے پیمانے کی شوٹنگ کے چند دن بعد گن کنٹرول کے اقدامات کی حمایت کا اظہار کیا ہے، جن میں 1994 کا سیمی آٹومیٹک ہتھیاروں پر پابندی کا اقدام بھی شامل ہے۔ منگل کے روز صدر بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ اب جب ہم شوٹنگ کے ان واقعات کی مزید تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ امریکہ بھر میں گن وائلنس میں اضافہ سخت ترین اقدام کا متقاضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کانگریس کے دونوں ایوانوں پر ایک بار پھر زور دیتا ہوں کہ وہ تیزی سے کارروائی کرے اور گنز پر پابندی کے اس بل کو جلد از جلد میرے پاس دستخطوں کے لیے بھیجیں اور امریکی کمیونٹیز، اسکولوں، کام کی جگہوں اور گھروں کو محفوظ بنائیں۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کارین ژان پیئر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ انتظامیہ گن وائلنس میں کمی سے نمٹنے کے لیے مزید انتظامی اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا خیال ہے کہ کانگریس کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سن 2023 کے پہلے 3 ہفتوں میں ملک بھر میں بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے 40 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ امریکہ میں مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر کیے جانے والے حملوں کے بارے میں ایک نئی رپورٹ میں کمیونٹیز سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب وہ تشدد کے انتباہی علامات دیکھیں تو فوری طور پر مداخلت کریں۔ بدھ کو جاری کردہ رپورٹ میں کاروباری اداروں کو تشدد کی روک تھام کے منصوبوں پر غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور گھریلو تشدد، بدسلوکی اور اجتماعی حملوں کے درمیان تعلقات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ US سیکرٹ سروس کے نیشنل تھریٹ اسسمنٹ سینٹر سے آئی ہے۔ مرکز کی رپورٹ میں جنوری سن 2016 سے دسمبر سن 2020 تک 5 سال کے دوران عوامی یا نیم عوامی مقامات جیسے کاروبار، اسکول یا گرجا گھروں میں کیے گئے 173 بڑے حملوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں نئے سال کا آغاز خاصا مہلک رہا تھا، جس میں بڑے پیمانے پر کیے گئے 6 حملوں میں 39 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سماجی رابطوں کے مقبول پلیٹ فارم فیس بک نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی اکاؤنٹ کو 2 برس کی معطلی کے بعد بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹرمپ کا اکاؤنٹ 6 جنوری سن 2021 کو ان کے حمایتیوں کے کانگریس کی عمارت پر حملے کے بعد معطل کر دیا گیا تھا۔ بدھ کے روز ایک بلاگ پوسٹ میں میٹا کمپنی نے کہا
کہ اگر ٹرمپ دوبارہ کمپنی کے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والا مواد پوسٹ کرتے ہیں تو ان کے مواد کو ہٹا دیا جائے گا اور خلاف ورزی کی شدت کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں 1 ماہ سے 2 برس تک کے عرصے کے لیے معطل کر دیا جائے گا۔ اکاؤنٹ کی بحالی کے اعلان کے بعد سابق صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل نامی اپنے ہی سوشل میڈیا نیٹ ورک پر ایک پوسٹ میں فیس بک کو اکاؤنٹ معطل کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور ٹروتھ سوشل کی تعریف کی۔ روس نے آج 26 جنوری کی صبح یوکرین پر میزائل حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس میں کم از کم 1 شخص ہلاک، جبکہ مشرق میں شدید لڑائی جاری ہے اور وہاں ماسکو کی افواج یوکرین کے محافظوں پر دباؤ بڑھا رہی ہیں۔ کیف کے میئر ویٹالی کلیتسکو نے کہا کہ دارالحکومت پر حملے میں 1 شخص ہلاک اور 2 زخمی ہوئے اور انہوں نے رہائشیوں سے پناہ گاہوں میں رہنے کی اپیل کی۔ کیف کی فوجی انتظامیہ کے سربراہ سرہی پوپکو نے کہا کہ دارالحکومت پر داغے جانے والے 1 درجن سے زائد میزائلوں کو فضائی دفاع کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ نیٹو اتحادیوں کے درمیان مہینوں کی شدید بحث کے بعد برلن اور واشنگٹن نے روس کے متوقع دباؤ کو روکنے کی امید میں ٹینک فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ زیلنسکی نے اتحادیوں کی جانب سے جدید ٹینکوں کے فراہمی کے عزم کی تعریف کی اور ان پر زور دیا کہ وہ بڑی تعداد میں ٹینک جلد فراہم کریں۔ زیلنسکی نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے دفاعی تعاون کے دیگر پہلوؤں میں بھی پیش رفت ہو۔ صدر جو بائیڈن نے 25 جنوری کو کہا تھا کہ امریکہ اپنے 31 انتہائی جدید ایبرامس ٹینک بھیجے گا جو ان کے بقول روس کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس سے بات کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ یوکرین کے لیے نیٹو کے ٹینک میدان جنگ میں صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد کریں گے۔ اس سے پہلے جرمن چانسلر اولف شولز نے کہا تھا کہ جرمنی یوکرین کو 14 لیپرڈ 2 ٹینک فراہم کرے گا اور تیسرے ممالک کو بھی اپنے جرمن ساختہ ٹینک دوبارہ برآمد کرنے کی اجازت دے دے گا۔ ماسکو نے خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کو جدید جنگی ٹینکوں کی فراہمی کو خطرناک اشتعال انگیزی سمجھتا ہے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے ایک حساس علاقے میں گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران کم از کم 9 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ آج جمعرات کے روز ہونے والا یہ واقعہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری بدامنی کی مہلک ترین کارروائیوں میں سے ایک ہے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام نے آج کے اس واقعے کو جنین پناہ گزین کیمپ میں ایک شدید کارروائی کے طور پر بیان کیا، جو مغربی کنارے میں عسکریت پسندوں کا گڑھ ہے اور تقریباً 1 سال سے اسرائیلی گرفتاری کے چھاپوں کا مرکز رہا ہے۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کے ان زمینوں پر کھلے عام قبضے کی مزید جارحیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ فلسطینی اس علاقے کو مستقبل کی اپنی ریاست کے طور پر تصور کرتے ہیں۔ ایران نے یورپی یونین اور برطانیہ کے 34 افراد اور اداروں پر ان اقدامات کے رد عمل میں پابندیاں عائد کر دی ہیں جو انہوں نے مہینوں سے جاری مظاہروں پر تہران کی کڑی کارروائیوں کی مخالفت میں اٹھائے ہیں۔ تہران کا یہ اقدام یورپی یونین اور برطانیہ کی جانب سے اسلامی جمہوریہ پر پابندیوں کے ایک اور مرحلے کے 2 دن بعد سامنے آیا ہے۔ یورپی یونین نے کہا کہ ایرانی اقدامات کا محرک خالصتاً سیاسی ہے، جبکہ یورپی پابندیاں واضح قانونی بنیادوں پر اختیار کی گئی ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل کے ترجمان پیٹر اسٹینو نے اے ایف پی کو بتایا کہ یورپی یونین اپنے عوام کے لیے احتساب اور بنیادی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ایرانی حکام سے مطالبہ کرتی رہے گی۔ ایرانی پابندیوں میں یورپی یونین سے 25 اور برطانیہ کے 9 نام شامل ہیں۔ کیلیفورنیا میں فائرنگ کر کے 7 افراد کو ہلاک کرنے کے الزام میں گرفتار 66 سالہ شینلی ژاؤ نامی تارک وطن پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ پیر کو ریاست فرانسسکو کے ساحلی قصبے ہاف مون بے میں پیش آیا تھا، جہاں ملزم نے مشروم فارم اور ٹرکنگ فارم میں فائرنگ کر کے 7 ورکرز کو ہلاک کر دیا تھا۔ بدھ کو پولیس نے ملزم شینلی ژاؤ کو پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کر کے منصوبہ بندی کے تحت قتل کی فرد جرم عائد کی۔
मजीद अदालती कार्रवाई 16 फरवरी को होगी। आज जुमेरात को एक एस्ट्रॉइड ज़मीन के करीब से गुजरेगा जिसका साइज़ डिलीवरी ट्रक जितना है। ज़मीन के करीब से गुजरने वाले इस एस्ट्रॉइड का फैसला अब तक रिकॉर्ड किए गए करीब तरीन फासलों में से एक है। नासा ने जोर देकर कहा है कि ज़मीन एस्ट्रॉइड से टकराने से बाल बाल बच गई है। खलाई एजेंसी ने बुध को कहा कि ये नया दरियाफ्त शुदा एस्ट्रॉइड जनूबी अमेरिका के जनूबी सिरे से 2200 मील ऊपर से गुजरेगा। नासा का कहना है कि उसका कोई ख़तरा नहीं है, अगरचे ये बहुत करीब से गुजर रहा है। साइंसदानों का कहना है कि इसका ज़्यादातर हिस्सा फ़ज़ा ही में जल जाएगा। इस एस्ट्रॉइड का साइज़ 11 फुट से 28 फुट के दरमियान समझा जा रहा है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।